الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ مدرسین حضرات اور عزیز طلبہ، قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 6ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے اس بات کی جو نازل کی گئی آپ کی جانب، اور اگر ایسا نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ تو میں نے سیدھا سیدھا اس آیت کا ترجمہ کیا۔ اب ذرا سا اس آیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول ارشاد فرمایا، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یا ایھا الانسان بلغ، اے انسان تبلیغ کرو۔ اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو صفت رسالت سے متصف ہے، جس ذات میں تبلیغ کی اہلیت ہے، صلاحیت ہے، اور ایسے بھی یہ بات عقلی اور بدیہی ہے کہ جو بات اگلے کو پہنچانی ہے، پہنچانے سے پہلے اس کا علم چاہیے، اس کی جانکاری چاہیے، اس کی معلومات چاہیے۔ پہلے اقرأ ہے، اس کے بعد بلغ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید کی پہلی آیت یہ نہیں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ، پہلی آیت میں ہے کہ پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ بالکل بدیہی اور عقلی بات ہے اور شرعی بات ہے کہ تبلیغ کے سے پہلے جس بات کی تبلیغ کرنی ہے مبلغ بھی کی، اس کا علم چاہیے، اس کی جانکاری چاہیے، اس کی معلومات چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ پہلے ہے اور تعلیم بعد میں، حالانکہ تعلیم پہلے ہے، تبلیغ بعد میں۔ غالباً وہ لوگ باعتبار مخاطب کے کہتے ہیں کہ مخاطب کو پہلے تبلیغ ہوگی پھر وہ تعلیم کی طرف آئے گا، حالانکہ گفتگو ہونی چاہیے باعتبار متکلم کے کہ متکلم پہلے علم دین حاصل کرے گا، جو کچھ تبلیغ کرنا ہے اس کی معلومات لے گا، پھر تبلیغ کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، یہ ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الانسان بلغ کہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اے انسانوں تم تبلیغ کرو، سب میں اہلیت تو ہے نہیں کہ سب تبلیغ کریں گے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، جو کام کرنا ہے اس کی صلاحیت، اس کی استعداد پہلے حاصل کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ کام کرے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے اس بات کی جو آپ کی جانب نازل کی گئی۔ سونے والوں جاگ جاؤ، اپنے بازو والوں کو جگا دو۔ جو طلبہ نحو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ ما عام ہوتا ہے، لفظ ما اور لفظ من یہ عام ہوتا ہے، تو اب یہاں ایسا ترجمہ کریں گے ما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا، لیکن لفظ ما اور لفظ من بھی اپنے ما قبل اور ما بعد کے الفاظ کے اعتبار سے عام اور خاص ہوگا۔ ناظم صاحب نے مسجد میں کہا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ، لفظ سب تو عام ہے، پورے گاؤں والوں کو بلا لاؤ، پورے ہبلی والوں کو بلا لاؤ، یا سب طلبہ کو بلا لاؤ۔ ایک طالب علم نے آ کر ناظم صاحب کو شکایت کی کہ فلاں فلاں یہ شرارتیں کر رہے ہیں، ناظم صاحب نے کہا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ وہ گیا ان تینوں چاروں کو بلا کے لایا جو شرارت کر رہے تھے، تب تو ٹھیک، لیکن وہ گیا مدرسے کے سارے طلبہ کو بلا لایا، تو ناظم صاحب نے کہا کہ سب کو کیوں بلا لائے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا سب کو بلا لاؤ، تو لفظ سب تو عام ہے اس لیے میں سب کو بلا لایا۔ درسگاہ میں مدرس اور معلم نے کہا، ایک دو طالب علم درسگاہ میں پہنچے باقی نہ پہنچے، تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ اب وہ گیا سارے مدرسے کے طلبہ کو بلا لایا۔ استاد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سب کو بلا لاؤ، یعنی اس درسگاہ کے سب طلبہ کو بلا لاؤ۔ تو لفظ ما اور لفظ من عام ضرور ہوتا ہے، لیکن کلام میں متکلم کس موقع پر، کس محل پر، کتنے لوگوں کے لیے بول رہا ہے، وہ موقع اور محل کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کیجئے، ما انزل الیک، اس کی جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا، یعنی جو کام آپ کے ذمے سونپا گیا تھا اس کو کیا ہی نہیں۔ اب آگے سمجھنے کی بات ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حفاظت کی ضرورت نبی علیہ السلام کو صحابہ سے تھی یا اس وقت کے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے تھی؟ خطرہ کس سے تھا آپ کو؟ تکلیف آپ کو کون پہنچاتا تھا؟ پریشان کون کرتا تھا؟ قتل کی پلاننگ کون کرتا تھا؟ وہ صحابہ تھے، مسلمان تھے، یا یہ کہ وہ اس وقت کے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین تھے؟ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، یہ آیت کا حصہ ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو اس میں کافر کا لفظ کیوں آیا؟ اگر یا ایھا الرسول بلغ میں بلغ کا مخاطب متکلم کے اعتبار سے تو رسول پاک علیہ السلام ہے، مبلغ الیہ یعنی جن کو تبلیغ کی جائے گی
اس سے مراد اگر مسلمان ہیں تو پھر واللہ یعصمک من الناس کا کیا مطلب ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کا کیا مطلب ہوگا؟ تبلیغ میں ایک تو مبلغ کی ضرورت ہے، دوسرے مبلغ الیہ جس کو تبلیغ کی جائے گی، اور تیسرے مبلغ بھی جس بات کی تبلیغ کی جائے گی۔ تو مبلغ تو رسول ہے اور مبلغ الیہ، یہ دو ٹکڑے آیت کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ ہیں، کفار و مشرکین ہیں، حاصل یہ کہ غیر مسلمین، مسلمانوں کے علاوہ، اور مبلغ بھی ما انزلہ ہے۔ اب وہ ما انزلہ کا معنی ما قبل اور ما بعد کو دیکھنے کے بعد مقرر ہو جائے گا۔ جب مخاطب مقرر ہے تو معنی بھی مقرر ہو جائے گا۔ مخاطب اس وقت کے کفار و مشرکین ہے، یہود و نصارہ ہیں، بطور خاص اس آیت میں یہود ہیں، اہل کتاب۔ تو ان کو جس بات کی ضرورت ہے وہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ وہ رسالت محمدی کو تسلیم کریں، وہ اسی کے منکر تھے۔ اہل کتاب آسمانی پچھلی کتابوں کو مانتے تھے، جنت و جہنم کو مانتے تھے، ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ قرآن مجید کو بھی تسلیم کریں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کریں۔ پھر باری آئے گی ان احکامات کی کہ جو احکامات پچھلی شریعتوں میں نہیں تھے یا جن احکامات کو اس شریعت میں منسوخ کیا گیا اس کو وہ مانیں۔ تو ما انزلہ میں اصلاً رسالت محمدی کو تسلیم کریں، اور اگر مخاطب یہود و نصارہ سے آگے بڑھ کر کفار و مشرکین ہیں تو وہ توحید، رسالت اور آخرت کو تسلیم کریں۔ ما انزلہ کا حاصل یہ ہے، ما انزلہ دیکھنے میں عام ضرور، تو حاصل یہ نکلے گا کہ اب تک جتنی باتیں ان کے لحاظ سے ضرورت کی تھیں، جتنی باتیں ان کو پہنچانی تھی، ان میں سے جو بات پہنچانے کی رہ گئی ہے وہ بات پہنچا دیں تو بات پوری ہو جائے۔ جتنی باتیں ان کے پاس تک پہنچانی تھی، مثال کے طور پر 10 باتیں تھیں، 9 پہنچائی جا چکی ہیں، ایک باقی ہے، وہ پہنچا دی جائے تو اب صاحب جلالین نے جو لفظ جمیعہ لگایا ہے ان کی مراد بھی پوری ہو جائے۔ تو وہ جمیعہ بھی حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی۔ پڑھانے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کیا ہے اور اضافی کیا ہے، بعض کے اعتبار سے نسبتاً اضافتاً وہ جمی ہے، حقیقتاً جمی مراد لیں گے تو بہت کچھ شامل ہے۔ اور اگر حقیقی جمی مان کر اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح، درود سب شامل کرتے ہیں تو آیت کا معنی ہی پورا بگڑ جائے گا۔ یا ایھا الرسول میں عموم پیدا کرنا ہوگا تو رسول کے نائبین اس میں شامل ہوں گے، رسول کے وارثین شامل ہوں گے کہ رسول تبلیغ کریں گے اور ان کے نائبین تبلیغ کریں گے، ان کے وارثین تبلیغ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی تبلیغ کر لے گا۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات میں 15ویں جلد میں مفصل کلام ہے اس پر۔ احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ احکامات ہیں جو بہت آسان ہیں، مثلا نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، حج مالدار پر فرض ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے۔ ایسے موٹے موٹے احکامات جن کو ہر عام خاص جانتا، تو ایسی باتیں بتانا اس کا محل نہیں ہے جو یہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں تبلیغ کی بحث دوسری، یہ ایک دوسری بحث ہے کہ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، اس کو تذکیر کہیں یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہیں گے۔ تو ایسی باتوں، ایسے معروفات کا امر کرنا
جو معروفات بالکل آسان ہے، نہایت سہل ہے، ہر عام خاص کر سکتا ہے انفرادن، اکیلے اکیلے، جماعت بنا کر نہیں۔ ایک آدمی نماز کو نہیں جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس کو یہ کہنا کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیں، یہ ہے امر بالمعروف۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو یہ کہنا کہ دیکھو بھائی جھوٹ نہ بولو، یہ ہے نہی عن المنکر۔ تو یہ ایسی موٹی بات کوئی بھی عام آدمی جس کو اتنا معلوم ہے وہ کہہ سکتا ہے، سلیقہ سے کہہ دے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ وہ جماعت بنائے کہ بس یہ کام اس طرح ہم لوگ مل کر کیا کریں گے، اس کی اجازت نہیں۔ دوسرے مسائل وہ ہیں جو باریک ہیں، تو مسائل عام فہم ہو یا باریک ہو، دونوں کی عالم دین کو اجازت ہے، اجتماعاً بھی اجازت ہے، انفراداً بھی اجازت ہے۔ عالم دین مجمع عام میں بھی سمجھائے گا اور کہے گا، اور انفراداً بھی کہے گا۔ بر وقت جس معروف کی تاکید کی جائے تو ہے امر بالمعروف، اور بر وقت کسی منکر سے روکا جائے تو ہے نہی عن المنکر۔ پیشگی طور پر سمجھایا جائے کہ نماز پڑھا کرو، یہ ہے ترغیب، یہ ہے ترغیب اور تذکیر، اور پہلے سے کہا جائے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، چوری نہ کیا کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، اچھی باتوں کی تاکید پہلے سے اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ ترہیب ہے، ڈرانا۔ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے۔ امر بالمعروف تو ہے کہ معروف کی تاکید بر وقت کی جائے، اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ بر وقت منکر سے روکا جائے۔ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب جامعہ مدنیہ لاہور، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی۔ یا ایھا الرسول بلغ، یہاں جو تبلیغ ہے وہ تبلیغ اسلام ہے۔ جب مخاطب مقرر ہو گیا تو یہاں تبلیغ اسلام ہے۔ جو لوگ عربی درجات میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، وہ کتب حدیث میں تلاش کریں کہ وہ کون سا باب یا کون سی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الدعوت والتبلیغ۔ فقہ میں بھی ڈھونڈے، فقہائے کرام نے جو فقہیں لکھی ہیں متون معتبرہ میں تلاش کریں کہ کتاب الدعوت والتبلیغ ہے کہاں۔ ایسے ہی محدثین نے جو حدیثیں جمع کی ہیں اس میں تلاش کریں کہ کتاب الدعوت والتبلیغ کہاں، کہیں نہیں ملے گا، ڈھونڈ ڈالیں۔ یہ بحث اور یہ مضمون اگر ملے گا تو کتاب السیر میں ملے گا، کتاب القتال میں ملے گا، کتاب المغازی میں ملے گا، اور ایک دو حدیثیں کتاب العلم ملے گی، بلغوا عنی ولو آیۃ، لیکن اس پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ حاصل یہ کہ حقیقتاً جو تبلیغ ہے وہ تبلیغ اسلام، تبلیغ الاسلام الی الکفار والمشرکین والیہود والنصارى وغیرہم، حقیقت میں وہ تبلیغ۔ مجازاً یہ لفظ تبلیغ احکام پر بھی بول دیتے ہیں، تذکیر پر بھی بول دیتے ہیں، ترغیب پر بھی بول دیتے ہیں، لیکن کسی لفظ کو مجازاً کہیں بولنے کے لیے یہ شرط ہے کہ مخاطب غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اور جب صورتحال یہ ہو کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلامی جنگوں کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے تن من دھن کی بازی لگایا کرتے تھے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جاتے تھے، شہادت کے لیے جاتے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے جاتے تھے، اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا جائے کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے، تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ یہ ہمہ شمہ کی بات نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے۔ ایک صاحب یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتیں روانہ کرنا شروع کر دی، اور دوسرے صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 جماعتیں نکالی۔ یہ کتابوں میں باتیں موجود ہیں، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں کہ کنہوں نے لکھا ہے اور کس کتاب میں۔ تو یہ غلط فہمی، پھر یہ کہ ان کا یہ کہنا
کہ وہاں بھی دعوت یہاں بھی دعوت، وہاں بھی دعوت یہاں بھی دعوت، اس کا حل بعد میں پیش کروں گا۔ تو اس طرح سے تبلیغ کے لفظ کو بول کر مخاطب کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا، اور یہ تو عام بات ہے کہ یہ آیت اس انداز سے مجمع عام میں پیش کی جاتی ہے کہ جیسے یہ آیت اسی مقصد کے لیے ہو کہ مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کرو۔ اس کے لیے تو اور بھی آیتیں ہیں، مسلمانوں کے درمیان کچھ کام کرنا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیتیں اور حدیثیں تو بہت بڑی مقدار میں۔ تبلیغ اس کو کی جاتی ہے جس کے پاس ابھی تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ آپ نے دعوتیں دی لوگوں کو کھانے کے لیے، لوگ آ گئے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ان کو پھر سے دعوت دو، اب کھانا پیش کرو بھائی، دعوت تو دے چکے، کھانا کھانے والے آ چکے، اب دسترخوان لگاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اب دعوت انہیں تو جو نہیں آئے ہیں ابھی تک کھانے کے لیے، جن کو بلایا گیا تھا نہیں آئے، پھر سے ان کو بلاؤ، دوبارہ بلاؤ، ان کے پاس دوبارہ قاسم بھیجو، لیکن جو آ گئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، ناشتہ کراؤ۔ تو اول تو تبلیغ کی جائے گی ان کو جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اور جب انہوں نے قبول کر لیا تو اب انہیں تعلیم دو، اب تعلیم کی ضرورت ہے۔ پھر بھی غفلت برتتے ہیں تو تذکیر کی ضرورت ہے، یعنی یاد دہانی کی ضرورت ہے، اور کہیں کہیں گڑبڑ کرتے ہیں تو نہی عن المنکر ہے، اور معروفات کی تاکید کرنا ہے، امر بالمعروف، سب کو سمیٹ کے لے جا کے تبلیغ میں پہنچا دیا۔ سب کے علیحدہ علیحدہ نام ہے، تبلیغ علیحدہ چیز ہے، تذکیر علیحدہ چیز ہے، امر بالمعروف علیحدہ چیز ہے، نہی عن المنکر علیحدہ چیز ہے، سب ایک ہی تھا تو ایک ہی الفاظ کے ساتھ سب کو آ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال قرآن مجید کی اس آیت میں جو بات صاف طریقے پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو تبلیغ کی جائے گی وہ مخاطب اس آیت میں یہود اہل کتاب ہیں، لیکن اس میں توسیع کرتے ہوئے وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اور تبلیغ کرنے والے جو ہوں گے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد آپ کے وارثین اور آپ کے نائبین۔ ایسے ہی اس آیت میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ کافرین یہاں عام نہیں، لفظ عام ہے لیکن کافرین عام نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے کافر ایمان قبول کرتے ہیں، پہلے بھی کیا، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ مخصوص کافرین مراد ہے، ضدی اور ہٹ درم وہ مراد ہے، سب مراد نہیں۔ اور اگلی آیت ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ ما انزل کا مشار الیہ اصلاً یہ آیت ہے جو یہاں پر موجود ہے، یہی اعلان کروانا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت طرح سے یہود و نصارہ کو یہ دعوت پیش کر دی تھی کہ آخری رسول کو تسلیم کر لیں، قرآن مجید کو مان لیں، لیکن وہ کسی طرح سے نہیں مان رہے تھے۔ تو ایک بات کہنے کو رہ گئی تھی، آخری بات، فیصلہ کن بات وہ باقی تھی، لیکن یہ فیصلہ کن بات اتنی بھاری تھی ان لوگوں کے حق میں کہ اس میں لڑائی اور فساد اور جھگڑا بڑھ جانے کا شدید خطرہ تھا، اس لیے آپ پسو پیش میں تھے، کیسے کہیں اور کیا کریں۔ دشمن تو وہ پہلے ہی سے، اس سے پہلے مکے میں بھی قتل کی پلاننگ وہ بنوا چکے ہیں، بہت کچھ کر چکے ہیں، اور اب اس آیت کا اعلان ان کے سامنے ہوگا تو ان پر کیا گزرے گی اور کیسے کیسے دشمنی کریں گے۔ اس آیت کا حاصل تو یہ ہے کہ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بھی دین و مذہب پر نہیں، یہ کہہ دینا صاف صاف کہ تم بددین ہو، ان کے گلے پہ تو چھری چل جائے گی۔
تو مزید لڑائیاں بڑھ جائیں گی. تو ایسا بھاری حکم ان کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا 2 انتظام کیا. ایک انتظام تو یہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ کے اندر وہ جوش، وہ خروش، وہ ہمت کہ اگر یہ بات نہ پہنچایا نا تو جتنا اب تک پہنچایا ہے وہ نہیں مانا جائے گا، وہ نہیں مانا جائے گا. اس لیے یہ بھی کرنا ہوگا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رہی بات خطرے کی، دشمنی کی، جھگڑے کی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اور یہ اعلان کر دیجئے کہ اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی بھی دین و مذہب پر نہیں ہو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تورات انجیل کو تم نے مانا، اس کے ساتھ تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ یہ قرآن مجید برحق ہے اور یہ آخری رسول ہے. اگر اس کو بھی مانتے ہو تب تو تم دین پر ہو، اور اس کو تم نہیں مانتے تو تم پھر کسی دین پر نہیں. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے اور اس آیت کی وضاحت. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بات جہاں بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں، اس کو اسی انداز سے بیان کیا جائے تاکہ مخاطب صحیح بات کو سمجھے، خلط ملط نہ کرے. یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں. اور بھی آیتیں ہیں اور بھی احکامات ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات کو اسی آیت میں داخل کر دیا جائے. اس آیت کو اتنا وسیع کیا جائے، اتنا عام کیا جائے کہ جتنے احکامات ہیں سب اسی میں داخل ہو جائیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.